لیما صاحبہ کا بھی سنا ہے بڑی ایکٹیو ہیں اور بڑی ناراض ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں بنی اور کوئی صحیح معنوں میں احتجاج نہیں ہو رہا. میرا تو خیال ہے کہ احتجاج کے سے پہلے احتجاج کا ماحول چاہیے نا. دیکھو نا، احتجاج کا جو موقع تھا وہ تو تھا 9 فروری کو، جب 8 فروری کو آپ جیت گئے تھے الیکشن اور 9 فروری کو سب کی آنکھوں کے سامنے مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا. وہ موقع تھا کہ تحریک انصاف سڑکوں پہ ہوتی، اور وہ موقع تھا کہ ساری پارٹیاں سڑکوں پہ ہوتی اور وہ کہتی کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہمیں منظور نہیں. اس دن سارے لوگ گھر بیٹھے رہے، ہم لوگ جیلوں میں تھے اس وقت، یہ سارے لوگ گھر بیٹھے رہے. سو آپ نے وہ چانس مس کر دیا جو آپ کا ٹرین مس کی احتجاج کا تھا. اس کے بعد وہ لیاقت چٹھا نے آ کے بیان دیا، وہ بیچارہ اس کے بعد سے مسنگ پرسن ہی ہو گیا، کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں. ایم این اے اغوا ہو رہے ہیں، پارٹی ایکچولی کوئی اتنا سائڈ لائن پہ ہے. احتجاج بڑا امپورٹنٹ ہے، بٹ احتجاج سے پہلے اس کا ماحول اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو ماحول آج ثوابی کے جلسے سے ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا سٹیپ اہیڈ ہوگا. لیکن دیکھیے، جب تک الائنس نہ ہو اس وقت تک ایک مؤثر احتجاج اسلام آباد میں ہونا مشکل ہے. اور اسلام آباد کا ہی احتجاج ہے جو کہ ٹانگیں کانپتی ہیں جس سے. اور اسلام آباد میں بھی وہ مخصوص جگہ جو کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتی ہے ڈی چوک آپ کہتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ جو اسٹریٹجی آ رہی ہے اور خاص طور پہ جو 2 جس کا اختلافی نوٹ بڑا تفصیلی آیا اور وہ کہتے ہیں جی اس میں ڈیلے جو ہے خاص طور پہ تفصیلی فیصلے میں وہ ان چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوگا جو کہ اس کے ریویو پٹیشنز آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عمل درآمد ہونے کے چانسز ہیں؟ ججز کا نوٹ تو اختلافی سے زیادہ اضطرابی نوٹ لگتا ہے، اور 2 ججز نے اپنی جو ہے وہ اپنے کولیگز کے اوپر غصہ نکالا زیادہ ہے اور قانون انہوں نے کم اس میں دیکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے حکومتی ترجمان کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے. تو وہ فیصلہ آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو فارورڈ بلاک گروپ بن جائے گا. وہ فارورڈ بلاک گروپ نہیں بنا. پھر انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں، الیکشن کمیشن فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن نے 2/3 فیصلہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا. اب تو ظاہر ہے کہ صرف ایک ہی نقطہ جو ہے وہ رہ گیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی ججمنٹ آنی ہے. تو باقی 41 سیٹوں کا معاملہ رہ گیا، باقی ساری تو جو ہے وہ ہو گئی، تو وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا. سپریم کورٹ میجورٹی سے فیصلے کرتی ہے. اور یہ جو 2 ججز نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے، نہیں، کہ کانسٹیٹیوشن جناب اگر نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو آپ نہ عمل کریں. تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے؟ انیتا تراب کیس میں اسی طرح کی ایک آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ سول جج بھی پابند نہیں ہے ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے کا. لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ ان کانسٹیٹیوشنل کیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کیا ہے وہ ہمارا اختیار ہے. سو کوئی جرت نہ کرے ہمارے فیصلے کی حکم عدولی. تو اب یہ جو 8 ججز کا فیصلہ آئے گا، ایکچولی تو یہ 11 ججز کا فیصلہ ہے جہاں جو ایک نقطے پہ مرکوز تھا. ٹھیک ہے، باقی تو تعداد کی بات ہے. وہ 8 ججز اپنے کلیریفائی کر دیں گے، فیصلہ تو امپلیمنٹ ہوگا. لیکن اس وقت جو زیادہ مجھے پرابلم لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کافی نہیں ہے، معاشی عدم استحکام کافی نہیں ہے، ہمیں جوڈیشل عدم استحکام بھی کریٹ کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ جو شروع کر دیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کی جو ایک پوری جو ایفرٹ لانچ کی ہے آئینی ترمیم لا کیا کے، ہو سکے گا ایسا؟ ہو نہیں سکے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ویسے بھی خیر مجھے تو تک ہی نہیں سمجھ آتی کہ اب سپریم کورٹ کی میجورٹی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب اب جائیں اور تبدیلی ہو، تو آپ ایک کے لیے اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ پنجاب میں ایک ہوا ایکسپیریمنٹ، پنجاب میں چیف جسٹس جو ایک جونیئر لگائی گئی. نہیں، جو صبح ہے نا پنجاب کے جو چیف جسٹس ہے اس کے اوپر 18ویں آئینی ترمیم میں اس سے پہلے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا الجہاد ٹرسٹ کیس آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سینئر موسٹ آدمی چیف جسٹس پاکستان بنے گا. اس کے بعد اسد علی کیس آیا جس میں سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا گیا چیف جسٹس پاکستان کے عہدے سے کہ وہ سینئر موسٹ نہیں ہے. اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم جب آئی تو اس میں یہ انکارپوریٹ کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ شخص ہی چیف جسٹس پاکستان بنے گا. تو اب وہ اس لیے بننا تو سینئر موسٹ نہیں ہے. تو ہائی کورٹس کے لیے یہ شرط نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کے لیے یہ شرط ہے. تو حامد خان گروپ اسی لیے اپیل لے کے گئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کر رہے ہیں چیلنج. وہ ہائی کورٹ کے لیے لے کے گئے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے نا ہائی کورٹ میں تو بڑی ججز نے اس کو بڑا تھورلی دیکھا ہے اینڈ ججز ہیو کنکلوڈیڈ کہ وہ جو 2 ججز سینئر ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر جو شکایات ہیں وہ بڑی سبسٹینشل نوعیت کی ہیں، لہٰذا انہوں نے تیسرے کو بنا دیا.
اصولاً تو ان دونوں ججز کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بیٹھے۔ اچھا، اب ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ آرٹیکل 106، 63 اور 51 اس کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا، جو اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے لیے آیا، انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہمیں ابروگیٹ کرنا پڑے گا اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہیں پی ٹی آئی کو جو نشستیں دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی کیس میں اور بینیفیشری کیسے ہو گئی، اور دوسرا ایس آئی سی جو یعنی کہ سنی اتحاد کونسل ہے، انہوں نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے، اور ان کے جو بانی ہیں یا ان کے رہنما جو ہیں سربراہ، انہوں نے تو خود آزاد و حیثیت میں یہ الیکشن لڑا تھا، تو کیسے پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں اور یہ کیا لاجک ہے؟ یہ بڑا ڈیٹیل میں آپ نے جس کو اضطرابی فیصلہ کہا۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے یہ کیس کو فالو کیا ہو تو جو 4 ہیئرنگز ہوئی ہیں آخری، وہ ہوئی ہی اس نقطے کے اوپر تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے آ کے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ جی ہم نے اس لیے نشستیں نہیں دیں کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا جس میں آپ نے بیٹ کا سمبل واپس لے لیا تھا، اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ پی ٹی آئی یا پارٹی نہیں ہے، تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو جنوری کے فیصلے کے آتھر جج ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی نہیں ہے، پارٹی تو وہ رہے گی، اور مس انٹرپریٹ کیا گیا، اور آپ نے مس انٹرپریٹ کیا ہے فیصلہ۔ تو جب الیکشن کمیشن خود یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح انہوں نے کی، تو اس کے بعد ججز نے پھر کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا پاکستان کے عوام کو تو نہیں دی جا سکتی،